بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. کریم نے متعدد مقامات پر وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ خاص طور پر يَبْدَأُ الْخَلْقِ کی تعبیر کو قرآن کریم نے 5 سے زائد مقامات پر ذکر کیا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ چونکہ انسانی فکر سے متعلق یہ ایک اہم ترین مسئلہ تھا، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس مسئلے کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا. بدء خلق کے تخلیق کا آغاز انگریزی میں کائنات کو یونیورس کہا جاتا ہے اور تخلیق کو کریشن کہا جاتا ہے. کریشن آف یونیورس، تخلیق کائنات، یہ اس موضوع سے متعلق سائنسدانوں کے یہاں پر اور فلاسفہ کے یہاں پر تو بہت بحثیں ملتی ہیں. البتہ ہمارے مفکرین اس پر سیر حاصل بحث نہیں کرتے، مگر قرآن اور حدیث نے چونکہ اسے بیان کیا ہے، اس وجہ سے احادیث مبارکہ اور قرآن کریم کو جب ملایا جائے تو جیسا کہ بیان کیا گیا، جتنا واضح کائنات کی تخلیق کے سلسلے میں بیانیہ اور اسٹیٹمنٹ اسلام نے بیان کیا ہے، نہ دنیا کا کوئی مذہب اسے بیان کر سکا اور نہ اس گٹھی کو نہ کوئی فلسفی واضح کر سکا اور نہ کوئی سائنسداں اسے سلجھا سکا، بلکہ سب اس میدان میں حیران اور سرگرداں ہے. اور جب انسان حیران اور سرگرداں ہوتا ہے تو پھر کچھ بھی ٹامک ٹوئیاں مارنا کیا کر دیتا ہے، شروع کر دیتا ہے. یہاں پر سب سے پہلا سوال تو یہ ہوتا ہے کہ کیا تخلیق کائنات کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ ایک انسان کے ذہن میں، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو چاہے وہ ان پڑھ اور جاہل ہو، چند سوالات ایسے ہیں جو اس کے ذہن میں ضرور آتے ہیں، اگر نہیں آتے ہیں تو آنے چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو ذہانت وافرہ سے مالا مال کیا ہے. تو انسان جو ذہین ہوتا ہے وہ سوچتا ہے، من انا، میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا، من این جئت، لماذا جئت، میں اس کائنات اور اس دنیا میں کیوں آیا، وَأَيْنَ مَسِيرِي، اور میرا انجام کیا ہوگا. یہ فکری سوالات ہے، عقلی سوالات ہے جو انسان کے ذہن میں آتے ہیں. جب انسان کے ذہن میں یہ سوال آتے ہیں تو اب اس سوال کو سلجھانے کے لیے انسان یا تو عقل کو استعمال کرتا ہے یا پھر انسان اس کے لیے وحی کی روشنی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. اس دو کے علاوہ انسان کے پاس اور کوئی تیسرا راستہ ہے نہیں. اب وحی جو ہے، چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، چاہے وحی کا نزول آپ سے پہلے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے ان انبیاء پر ہوئی.
جو موجود کتابیں ہیں انسانوں کے پاس، چاہے وہ محرف ہی صحیح، تورات اور انجیل، ان کتابوں میں بھی تخلیق کائنات کے سلسلے میں مباحث موجود ہے. ان کتابوں میں بھی تخلیق کائنات کے سلسلے میں مباحث کیا ہے؟ موجود ہے. اس سے معلوم ہوا کہ وحی نے اسے موضوع بحث بنایا، چاہے آج سے پہلے. دوسرے نمبر پر اس کو موضوع بحث بنایا. کس نے موضوع بحث بنایا؟ اس کو عقل کے استعمال کرنے والوں نے، چاہے وہ فلاسفہ ہو چاہے وہ سائنسداں. اور انہوں نے بھی اپنی بساط کے مطابق اور بعض نے اپنی بساط سے زیادہ خواہ اس مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کی. البتہ وہ مسئلے کو سلجھا تو نہیں سکے، الجھانے میں ضرور کامیاب ہوئے. کیا نہیں کر سکے؟ سلجھا نہیں سکے، مگر الجھانے میں وہ ضرور کیا ہوئے؟ کامیاب ہوئے. کیوں وہ مسئلے کو نہیں سلجھا سکے؟ اس لیے کہ یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کو انسان صرف عقل کے بلبوتے پر اسے حل کر سکے. جب عقل کے بلبوتے پر حل ہونا اس کا ممکن نہیں تو ظاہر سی بات ہے سلجھنے کے بجائے الجھنا ہی مقدر ہوگا، اس کے علاوہ اور کچھ ہو سکتا نہیں. لہذا فلاسفہ قدیم چاہے وہ کہیں سے بھی تعلق رکھتے ہو، وہ سب کے سب اس میں سلجھ گئے، مسئلے کو حل نہیں کر سکے، جیسا کہ آئندہ ان کی تفصیلات آپ کے سامنے آ رہی. یہ تو مسئلہ ہوا انسان کے ذہن میں آنے والے ان سوالات کے جوابات دینے کا. مگر اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان کے لیے سب سے زیادہ اہم اور ضروری سوال یہ کون سا ہے؟ تو اس سلسلے میں ایک رجحان فلاسفہ کا ہے، دوسرا رجحان سائنسدانوں کا ہے، اور تیسرا اور بہترین رجحان یہ کس کا ہے؟ اسلام کا ہے. فلاسفہ وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کو اپنی ساری صلاحیت استعمال کر کر یہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ وجود کی حقیقت کیا ہے. کیا جاننے کی کوشش کرنی چاہیے؟ وجود کی حقیقت کیا ہے. کیا مطلب؟ یہ وجود کا وجود کیسے ہوا، اور وجود کا موجد کون؟ وجود سے پہلے عدم تھا تو وہ کیا تھا، اور اس عدم سے وجود کیسے ہوا، اور یہ وجود کب تک چلے گا. تو ان کے یہاں پر سب سے بنیادی مسئلہ جس کے پیچھے اپنی ساری انرجی کو استعمال کیا جاوے وہ مسئلہ وجود ہے. کون سا مسئلہ ہے؟ مسئلہ وجود ہے. ایک اندازے کے مطابق 3000 سال ہوئے بیچارے اس مسئلے کو اب تک کے حل کر پائے نہیں. اتنا اس کو الجھایا کہ پڑھنے والا جب اسے پڑھنے کے لیے بیٹھے تو بیچارہ وہ بھی الجھ جائے اور وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ ہے کیا اور کیا کرے. اس کے بس میں ہو تو اوپر سے نیچے کچھ جا وجود کی بحث پڑھنے کے بعد. یہ حقیقت ہے. اگر وہی نہ ہوتی، صحیح رہنمائی نہ ہوتی، تو وجود کے مسئلے میں سارے انسان جو عقل مند ہے وہ ضرور خودکشی کر لیتے. وہ کیا کر لیتے؟ اب یہ مسئلہ کتنا اہم ہے اس کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ گزشتہ صدی میں فلاسفہ مغرب نے 3000 سے زیادہ ان کے ذہین لوگ جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد انہوں نے انسائکلوپیڈیا آف بیٹنیکا اس کتاب کو
ہزاروں لوگوں کی مدد سے تیار کرنے کا منصوبہ بنایا، اور اس کتاب، وہ کتاب چھپی بھی تقریباً 54 جلدوں میں، انگریزی زبان میں کتنی جلدوں میں؟ 54 جلدوں میں. اور اس کتاب میں سب سے زیادہ جس مسئلے پر بحث ہوئی وہ یہی مسئلہ، مسئلہ وجود، مسئلہ کائنات، اور سب وجود سے ریلیٹڈ ہے. کائنات کب شروع ہوئی، کیسے، کیونکہ وجود حل ہو تو سب حل ہو، اور وجودی حل نہ ہو تو دوسرے سبب کے حل ہونے کا بھی کیا ہو جاتا ہے؟ مسئلہ ہو جاتا ہے. تو سب سے زیادہ بحث اسی پر کی، مگر من غیر نتیجہ، کوئی نتیجہ اس کا برآمد کر سکے نہیں. سائنسداں، ان کے یہاں پر سب سے امپورٹنٹ، سب سے اہم، سب سے بنیادی مسئلہ کیا؟ تو سائنسداں کہتے ہیں حقیقت علم، کہ حقیقت علم تک پہنچنے کے لیے اپنا جو کچھ ہو سکے استعمال کیا جائے اور علم کی حقیقت کو جانا جائے. اب یہ علم کی حقیقت بھی اتنی ٹیڑھی پہیلی اور اتنی مشکل گٹھی کہ یہ بھی حل نہیں ہوتی. یہ بھی کیا نہیں ہوتی ہے؟ حل نہیں ہوتی ہے. کیوں حل نہیں ہوتی؟ صرف علم کی تعریف میں 50 سے زیادہ اختلافات پائے جاتے ہیں کہ علم کی حقیقت کیا. کوئی بولتا ہے الصورۃ الحاصلۃ فی الذہن، مناطقہ نے کہا، تو کوئی کہتا ہے الشیء کما ہوا فی حقیقتہ. تو ایسی اتنی تعریفات، اتنے الجھ گئے وہ کہ حقیقت علم تک رسائی بھی وہ کر سکے نہیں. جب ان دونوں کی پریشانی کو دیکھا تو اسلام آیا میدان میں. اسلام تو پہلے سے آیا ہوا تھا، انہوں نے اسلام سے جی چرایا، تجاہل عارفانہ طور پر یا حسد من عند انفسہم، دو میں سے جو بھی وجہ ہے، زبردستی خامخواہ، سب کچھ جانتے سمجھتے ہوئے بھی. تو اسلام نے کہا کہ اصل مسئلہ کیا وجود اصل مسئلہ ہے؟ کیا حقیقت علم اصل مسئلہ ہے؟ اسلام نے کہا نہیں، یہ سب بات کے مسئلے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان حق کی معرفت کیسے حاصل کرے. اصل مسئلہ کیا ہے؟ انسان کو معرفت حق کیسے حاصل ہو، کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اور حق کو کس طرح سے تسلیم کیا جائے، اور حق کی حقیقت کیا ہے. اسلام کہتا ہے کہ جب حق کو آپ نے سمجھ لیا تو علم بھی سمجھ میں آ جائے گا، وجود بھی سمجھ میں آ جائے گی، کائنات بھی سمجھ میں آ جائے گی، انسان بھی سمجھ میں آ جائے گا، اور سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا، مگر حق کو سمجھا جائے. مگر کس کو سمجھا جائے؟ حق کو سمجھا جائے. تو یہ تینوں کے یہاں پر کہ فلسفے نے وجود کی حقیقت کو اصل اور بنیاد قرار دیا، سائنس نے علم کی حقیقت کو اصل اور بنیاد قرار دیا، اور اسلام نے حق کے معرفت کو اصل اور بنیاد قرار دیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ وجود کی بحث ہم کیوں یہاں چھیڑے بھائی؟ کوئی آسان ہے نہیں وہ بحث، مناطقہ اور فلسفہ کی بحث ہے، اور اس کو چھیڑ کے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، لہذا اس بنا پر ہم کو اس سے کوئی تعارض ہے نہیں. دوسرے نمبر پر علم کی حقیقت، تو ظاہر سی بات ہے ہم مسلمان ہیں، جب ہم نے حق جان لیا تو ہم نے علم کی حقیقت کیا ہے اسے بھی کیا کر لیا ہے، جان لیا ہے. لہذا ہمیں اس الجھاؤ میں بھی پڑھنے کی ضرورت ہے. خامخواہ کیوں ہم اپنے آپ کو ایسے گھڑے میں ڈال دے جس گھڑے میں گرنے کے بعد سوائے ٹامک ٹوئی کے اور کوئی اس کا حل نکل سکتا نہیں. تو اس لیے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کائنات کیا ہے، انسان کون ہے، کائنات کیسے بنی،
کیوں بنی اور انسان کا انجام کیا ہے. مصنف نے اسی لیے کتاب بدء الخلق سے اپنی کتاب کا آغاز کیا کہ بھیا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا, اس میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اب مبدأ کائنات کے بارے میں مختلف نظریات. مبدأ کائنات کے بارے میں نظریات کیا کہ کائنات کیسے شروع ہوئی, کیسے بنی, اس کی حقیقت کیا ہے. تو اس کے سلسلے میں ایک تو حق نظریے حق ہے اور دوسرے باطل نظریات. اب حق بیان کرنے والا تو سیدھا سیدھا اسلام ہے, تو ایمان اور اسلام اس کے بارے میں جو بھی تفصیل ہم کتاب کے اندر میں پڑھیں گے. اب جو باطل ہے تو باطل کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. ایک تو باطل وہ جو جس کو ہم کہیں گے عقل خالی عن الوحی, ایسی عقل جو وحی کی رہنمائی سے خالی. اور دوسرا تقلید اعمیٰ, انا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون, وہاں سے لیا. تو تقلید اعمیٰ. اب جو وحی سے عاری اور خالی ہے وہ دو طرح کے لوگ ہیں, دو قسم کے طبقے ہیں. ایک فلسفی نظریات اور دوسرے سائنسی نظریات, جس میں سے جو بڑے بڑے نظریات ہیں جو اسکولوں اور کالجوں کے اندر میں پڑھائے جاتے ہیں, ان کے اوپر ہم آگے جان کر کوشش کریں گے کہ فلسفی کون سے فلاسفہ اور کون سے فلسفیانہ نظریات اس سلسلے میں اپنا کیا بیانیہ دیتے ہیں, اور دوسرے سائنسی نظریات. اس لیے کہ یہ مستقل ایک بحث ہے کہ فلسفہ اور سائنس دونوں ایک ہے یا دونوں الگ الگ ہیں. تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ بھئی فلسفہ ہی کا اپڈیٹ ورژن یہ سائنس ہے, لہذا کوئی یہ نئی چیز ہے نہیں. لیکن بعض حضرات کا کہنا ہے کہ نہیں, فلسفہ الگ چیز ہے اور سائنس الگ چیز ہے. فلسفہ پھر بھی عقلی انداز میں اچھی طرح سے بحث کرتا تھا, مگر سائنس عقلیات سے زیادہ تجربات اور مشاہدات سے بحث کرتی ہے. تو دونوں کے میدان اگرچہ ایک ہے, مگر دونوں کا میتھڈ اور دونوں کا منہج اور اسلوب یہ الگ الگ ہے. فلاسفہ کا اسلوب عقل کو استعمال کرنا ہے, اور سائنسدانوں کا ان کا اسلوب یہ تجربات کو استعمال کرنا ہے کہ اس کو توڑ کے دیکھو, اس کو پھوڑ کے دیکھو, اس کو کیمرے میں دیکھو, اس کو مائکروسکوپ میں دیکھو فلاں. تو اس طریقے سے وہ تجربات اور مشاہدات کے اوپر یقین اور ایمان رکھتے ہیں, اور فلاسفہ یہ عقل کے اوپر ایمان اور یقین رکھتے ہیں. تو اس لیے ہم نے دونوں کو الگ الگ کر دیا تاکہ دونوں قسم کی چیزیں ہمارے سامنے آ سکے. اور تقلید اعمیٰ جو ہے اس کی بھی دو قسمیں کی جا سکتی ہے. ایک ہے اہل کتاب, ایک ہے اہل کتاب, اور دوسرے ہے مشرک اور کافر. پھر اہل کتاب جو ہے وہ دو قسم کے ہیں, ایک یہود اور دوسرے نصارہ. اور مشرک جو ہے تو اس کو تین حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. نمبر ایک بت پرست, نمبر دو نجوم پرست, ستارے کی پرستش کرنے والے, اور نمبر تین شخصیت پرست, جو شخصیتوں کو مانتے ہیں. بت پرست جو ہے ان کی بڑی تعداد ہے. ہمارے ہندوستان میں ہندو لوگ خود ان کے اتنے فرقے ہیں کہ کسی ایک جگہ پر تقسیم کے ساتھ جمع کرنا بھی ان کا مشکل ہے. تو اب یہ تو بہت زیادہ ہے, لیکن پھر بھی ان میں سب سے بڑا پرانا مذہب جو ہے وہ ہے جین مذہب, اور دوسرا ہندو مت, جو اس وقت ہندوستان کے اندر میں جو ہندو مت کی ترجمانی کرتے ہیں ان کی کتابیں ہیں, اس کی روشنی میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کائنات کے سلسلے میں ما ہوا بکواسہم. اور تیسرا ہے نجوم پرست, ستاروں کی پرستش کرنے والے.
نجومی جن کو کہتے ہیں، اور دوسرا اور تیسرا ہے شخصیت پرست۔ اس کے ذیل میں تو بہت سارے لوگ آ سکتے ہیں، چائنا اور ادھر کے لینے جا رہے تو، لیکن ہم نے صرف ابھی ہندوستان تک یہ محدود رکھا، تو بودھ مت اور سکھ مت۔ تو اس طریقے سے مبدأ کائنات کے بارے میں ان حضرات کا کیا کہنا ہے، ہم اپنی مختصر معلومات کے ذریعے سے اس کو آپ کے سامنے پیش کرنے کیا کریں گے، کوشش کریں گے۔ کیوں الاشیاء تتبین باضدادها، کہ چیزیں یہ کیسے واضح ہوتی ہے ضد کو بیان کرنے سے۔ ہمارے مصنف کا اسلوب اور طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس آیت کو پیش کیا، اس آیت کو پیش کرنے کے بعد اب مصنف کیا کرتے ہیں کہ بہت لمبی چوڑی بحث میں نہیں جاتے، بلکہ قرآن کی اور مزید ایسی آیتیں جو آیتیں اس مسئلے کی طرف اشارہ کرتی ہیں، یا تو اس آیت کے کسی ایک جملے کو اٹھائیں گے اور اٹھا کر اس کے لغوی معنی بیان کریں گے، اور اس کے بعد بولیں گے کہ آگے ماتا بولی تم کرو۔ ابھی اس کو مزید کیا سمجھنا اور اس آیت کو کس طریقے سے سمجھنا، یہ کام پڑھنے اور پڑھانے والے کا۔ تو مصنف اس سلسلے میں کہ قرآن کریم کی تخلیق سے متعلق جو آیت ہے، اس آیت میں کون سا لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس لفظ کی لغت کے سلسلے میں ہمارے محدثین اور ائمہ لغت کیا کہتے ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں۔ جیسے مصنف نے یہاں پر کہا قال الربیع بن خثیم، یہ خثیم ان کا نام ہے، خیثم نہیں ہے، اور قال الربیع بن خثیم، ربیع ابن خثیم بیان کرتے ہیں۔ ربیع ابن خثیم یہ کون ہے؟ ربیع ابن خثیم یہ بصری تابعی ہے، بصرہ سے تعلق ہے ان کا اور تابعی ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ کوفہ کے کبار تابعین میں سے ہی، هو کوفی من کبار تابعین، کہ کوفہ کے ہیں اور وہاں کے کبار تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور چونکہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کریم کی تفسیر کے سلسلے میں ہمارے ہاں جو اس کے مصادر ہے، ان مصادر میں تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالسنہ، تفسیر القرآن بقول الصحابی، اور تفسیر القرآن بقول التابعی۔ قرآن کریم کی تفسیر میں حضرات تابعین کی تحقیقات کو اس کے مصادر اساسیہ کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے۔ لہذا اسی بنا پر ہمارے مصنف حضرات تابعین نے اس سلسلے میں کیا کہا اسے بیان کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا کیسا عجیب نظام تھا کہ حالانکہ اس زمانے میں یہ ساری چیزیں کہیں مرتب اور مدون نہیں تھی کہ تفسیر کے لیے کن مراجع کی طرف جایا جائے، لیکن اللہ رب العزت نے ان سے ایسا کام لیا کہ اس کام کی روشنی میں بعد میں آنے والوں کو یہ طے کرنا پڑا کہ بھئی یہ کام اس طرح سے ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے والحسن، حسن سے مراد حسن بصری، امام حسن بصری من کبار التابعین، آپ بصرہ کے کبار تابعین میں سے ہے۔ حسن بصری یہ اپنے زمانے کے محدث، اپنے زمانے کے فقیہ اور اپنے زمانے کے ادیب مانے جاتے تھے۔ امام حسن بصری کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی والدہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باندی تھی، اور حضرت میمونہ ان کی خدمت کیا کرتی تھی، حضرت میمونہ کی وہ خدمت کرتی تھی۔ ایک دن حسن بصری یہ چھوٹے تھے، انہیں گھر پر چھوڑ کر کسی کام سے وہ چلی گئی، تو حسن بصری رونے لگے، اتنا شدت سے رونے لگے کہ خاموش نہیں ہو رہے تھے، اور والدہ ابھی تک لوٹ نہیں رہی تھی جلدی، تو انہوں نے ان کو اپنے سینے سے لگا دیا۔ تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المؤمنین میں سے ہیں، کہ اس کی برکت سے اللہ رب العزت نے انہیں فصاحت، بلاغت اور علم کا ایسا نور عطا فرمایا کہ اپنے زمانے کے کبار تابعین میں کیا ہوتا ہے، شمار ہوتا ہے۔ تو حسن بصری اور ربیع بن خثیم کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کل علیہ ہین، کل ہر چیز، کیا مطلب؟ ای البدء والاعادۃ کل واحد منہما، کہ قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حضرات تابعین کیا فرماتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ حضرات تابعین اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کل واحد علیہ ہین، کہ
اللہ پر دونوں آسان ہے، البدایت یا البدء والاعادۃ، مخلوق کو عدم سے وجود بخشنا بھی اللہ کے لیے آسان ہے، اور مخلوق کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا یہ بھی اللہ کے لیے آسان ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہمارے حضرات تابعین اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کل علیہ ای علی اللہ، کل ای کل واحد منہما من البدء والاعادۃ ہین، آسان ہے۔ ہین کا مطلب کیا ہے؟ آسان ہے۔ ہین کی تفسیر کرتے ہیں آسان عربی کے اندر میں سہل۔ اب ہین کے سلسلے میں اس کی دو لغت بیان کرتے ہیں امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہین کو دو طرح سے پڑھا گیا ہے۔ بعض ائمہ قرات نے اسے ہین پڑھا بتشدید، اور بعض ائمہ قرات نے اور ائمہ نحو نے اسے پڑھا ہین۔ کیسے پڑھا؟ دونوں صورت میں معنی ایک ہی ہے۔ اس کے بعد اس کی نظیر کے طور پر پیش کر رہے ہیں مثل لین و لین، کہا جیسے لین کا لفظ ہے نرم ہونا، یہ بھی دونوں طرح سے پڑھا جاتا ہے، لین بھی پڑھا جاتا ہے اور لین بھی پڑھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہین اور ہین، اسی طرح سے میتن و میتن، کہ اس کو بھی دونوں طرح سے پڑھا گیا ہے، میتن بھی پڑھا گیا ہے اور میتن بھی پڑھا گیا، اور زیقن و زیقن، اور زیقن بھی پڑھا جاتا ہے اور زیقن بھی پڑھا جاتا ہے۔ تو گویا کہ اس کے مصدر کے سلسلے میں کہ عربی زبان میں بہت ساری ایسی نظیر موجود ہے جس میں اس لفظ کو جیسے تخفیف اور تشدید کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، ایسے ہی بہت سارے دیگر کلمات میں بھی اہل لسان کا اختلاف پایا جاتا ہے، اور کچھ لوگ اسے بھی تشدید پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ اسے بھی تخفیف پڑھتے ہیں۔ اس طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بیان کیا کہ اصل تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت پر آسان ہے۔ کیا آسان ہے؟ البدء والاعادۃ، کائنات کو وجود بخشنا بھی اللہ پر آسان ہے، اور اللہ پر کائنات کو ختم کرنے کے بعد دوبارہ اسے وجود دینا یہ بھی اللہ کے لیے کیا ہے؟ آسان ہے۔